ہمارے کافی سارے لوگ یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ہم غریب ہیں اور امریکنز ہم سے بہت زیادہ امیر لوگ ہیں. اب پاکستانی یوتھ کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک مایوسی ہے اور اپنے حالات کو رونا دھونا، اس پہ ماتم کرنا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا پاسپورٹ ایسا، ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں. نیگیٹو لوگوں نے، ہمارے دشمنوں نے یا ہر طرح کے غلط لوگوں نے ہمارے دماغ کو پوائزن کر دیا کہ جی آپ تو کچھ کر نہیں سکتے. اپنی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنے پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ کریں، اپنے فیئر سے نکلیں، اپنی گریڈ سے نکلیں، اپنے زندگی کا مقصد پہچانیں اور آگے مقصد کے لیے محنت کریں. دینے والا اللہ ہے. میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ کی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس صرف $10 ہیں یا آپ کے پاس 2,500-3,000 روپے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے تو آپ 25% امریکن سے زیادہ امیر ہیں. اور اسی کے نیچے ایک سٹیٹ کسی نے شیئر کیا کہ انڈین خواتین کے پاس دنیا کے 5 بڑی قومیں جن کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے، جس میں امریکہ، جرمنی، اٹلی، رشیا اور فرانس کو ملا لیں تو ان ممالک کا جتنا گولڈ ریزرو ہے اس سے زیادہ سونا انڈیا کی عورتوں کے پاس ہے. اس پوسٹ کے اوپر بہت زیادہ رسپانس آیا اور انٹرسٹنگلی ہمارے کافی سارے لوگ یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ہم غریب ہیں اور امریکنز ہم سے بہت زیادہ امیر لوگ ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ میں آئی ول اٹیمپٹ ٹو ڈسکس یہ کیا فینومینا ہے، کیا ہم واقعی غریب ہیں یا ہماری سوچ غریب ہے، اور کیوں پاکستانی ترقی نہیں کر پاتے. اگر آپ پاکستانی یوتھ کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک مایوسی ہے اور اپنے حالات کو رونا دھونا، اس پہ ماتم کرنا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا پاسپورٹ ایسا، ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، اگر ہم نے کوئی سٹارٹ اپ کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی دھندا کرنا ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. میرے خیال میں ہماری جو مڈل کلاس ہے اور ایون لوور مڈل کلاس ہے وہ پاکستان میں غریب نہیں ہے، بلکہ انفارچونیٹلی ان کی سوچ غریب ہے. مجھے اتفاق ہوا انڈیا میں ممبئی جانے کا، اور آپ وہاں پہ میسو سلمز ہیں ممبئی کے اندر جو کبھی ان کی ویڈیوز میں یا فلموں میں اور نیوز میں تو نظر نہیں آتے. بٹ ونس یو گو ان سلمز کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے غربت ہوتی کیا ہے. لوگ نالوں کے اوپر اور نالوں کے اوپر پڑے ہوئے پائپس کے اوپر ساری زندگی گزار دیتے ہیں. فٹ پاتھوں پہ ساری زندگی، پیدا بھی وہیں ہوتے ہیں، مرتے بھی ادھر ہی ہیں. اور وہاں جا کے پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس طرح کی غربت تو میں نے کبھی دیکھی نہیں. تو میں ایک اس فینومینا کو میزلوز ہیرارکی آف نیڈ کے تھرو ایکسپلین کروں گا. دیکھیں، میزلو نے ایک ہیومن بیہیویئر کے اوپر ایک تھیوری دی جو کہ بہت پاپولر ہے اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے کہ ہیومن بیہیویئر یا موٹیویشن کس طرح سے اس کی سائیکالوجی کیسے ورک کرتی ہے. اور اس نے ہیومن سائیکالوجی کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. میزلو کے مطابق ہر انسان کی ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں فزیولوجیکل نیڈز. فزیولوجیکل نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہوا چاہیے سانس لینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو نیند چاہیے، آپ کو شیلٹر چاہیے، سر پہ چھت چاہیے، اور آپ کو کلودنگ چاہیے. یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے. ہر انسان کے کچھ بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو کہ ان کے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر جب انسان کی یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی سیفٹی نیڈز آ جاتی ہیں. آپ کو پرسنل سیکیورٹی چاہیے. اگر آپ کی جنگ لگی ہوئی ہے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہے تو آپ کچھ بڑا نہیں سوچ سکتے. سو سیفٹی نیڈز ہیں، امپلائمنٹ ہے، جاب سیفٹی ہے، ہیلتھ ہے، پراپرٹی ہے، یہ ساری نیڈز آ جاتی ہیں. اس کے بعد لو اینڈ بلونگنگ، سوشل فیملی بنانے کی، دوست یار، یہ لو اینڈ بلونگنگ کی نیڈ ہے. اس کے بعد سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ میرا کوئی رتبہ ہو، میری کوئی رسپیکٹ ہو، لوگ مجھے جانتے ہوں، میری واہ واہ ہو رہی ہو. اور اس کے بعد آخر میں جو اصل مقصد ہے انسان کا، سیلف ریئلائزیشن، مجھے اللہ نے پیدا کس لیے کیا اور میں
اصل میں میرا مقصد کیا ہے, میرا پوٹینشل کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو ایک عام آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا پوٹینشل اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے ایک بیج ہے, اور برگد کا جو بیج ہے وہ ایک بہت بڑے 200-300 فٹ کے درخت میں کنورٹ ہو سکتا ہے, یہ اس کا پوٹینشل ہے. مگر کروڑوں اربوں بیج ہوتے ہیں, ہر بیج اتنے بڑے درخت میں نہیں کنورٹ ہوتا. سو پوٹینشل انسان کا اتنا بڑا ہے. اگر میں چیریٹی کرتا ہوں تو میں ایک چیریٹی ایک حد تک کرتا ہوں, مگر کیا یہ میرا پورا پوٹینشل ہے؟ اگر آپ نے پوٹینشل دیکھنا تو ایدھی کا دیکھیں, اور مجھے جب آپ ایدھی سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید 100 یا 1000 گنا زیادہ پوٹینشل ہے کہ میں کوئی, جب میں اس ڈائریکشن میں کوئی سوشل ورک کروں تو کتنے بڑے پیمانے پہ جا سکتا ہوں. میرا پوٹینشل ہے کہ ایک انسان کا پوٹینشل کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح آئنسٹائن نیوٹن کو دیکھیں اور آپ عام آدمی سے کمپیئر کریں تو آپ کو ایک پوٹینشل نظر آئے گا کہ ایک انسان کا کتنا پوٹینشل ہے. سو امپیکٹ کے حوالے سے ہر انسان میں اتنا پوٹینشل ہوتا ہے کہ وہ اتنا سکسیسفل ہو سکتا ہے, اتنا اوپر جا سکتا ہے. مگر اس کے لیے ہمیں اپنی جو سیلف ایکچولائزیشن کے لیول پہ پہنچنا پڑے گا. ہمیں اپنی بیسک جو نیڈز ہیں ان کی قید سے نکل کے ترقی کر کے اوپر آنا پڑے گا. سو میزلوز نیڈ میں سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈ ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ملک ہے, ہمارے پاکستانی اور دیسی جنرلی آپ کو نظر آتے ہیں انڈین پاکستانی لوگ, وہ فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈ کے اندر ہی پھنسے رہتے ہیں ساری زندگی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کو ترقی کرنے سے روکتی ہے, جو انہیں اوپر جانے سے روکتی ہے. سو فزیولوجیکل نیڈ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میجورٹی لوگ جو ایون منیمم ویجز پہ بھی کام کر رہے ہیں ہمارے آفیسز میں, لیٹ سے 30 یا 40 ہزار روپے, یا ایک ہاؤس ہولڈ ہے جو کہ 50 ہزار روپے سے زیادہ جس کی انکم ہے, تو جنرلی آپ اگر دیکھیں, آپ کوشچن کریں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو کیا وہ غریب ہے؟ غربت کا اندازہ, جیسے میں نے کہا کہ امریکہ میں جب ایک اسٹوڈنٹ پڑھائی کر کے نکلتا ہے تو ایوریج اس کے اوپر $30,000 یا کروڑوں کا قرضہ ہوتا ہے. سو 7-8 کروڑ روپیہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا قرضہ اتارنا ہوتا ہے, اور اس کو یہ قرضہ اتارنے کے لیے 20-30 سال لگتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں جنرلی زیادہ تر لوگ جو آپ ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں, وہ ایک اچھے گھر میں رہ رہے ہیں, اور وہ جو بھی ان کی ٹی وی اچھا ہے ان کے گھر میں, سارے ایسٹس ان کے قرضے پہ لیے ہوتے ہیں, اور ان کی وہ قسطیں دے رہے ہوتے ہیں. گھر بھی مارٹگیج پہ ہوتا ہے, گاڑی بھی ان کی اس کے اوپر لون کے اوپر ہوتی ہے, اور ایون روز مرہ کے جو سامان وہ خریدتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے خریدتے ہیں, اور ایوریج کریڈٹ کارڈ پہ بھی $5,000-6,000 یا ملینز کا روپیز کا ان کا لون ہوتا ہے جو کریڈٹ کارڈ پہ دینا ہوتا ہے. اور یہ سارا نظام ان کا ہر مہینے قسطیں دے کے چل رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کی نیٹ ورتھ دیکھیں, نیٹ ورتھ کا مطلب کہ وہ اس کے ایسٹس کتنے ہیں اور اس کی لائبلٹیز کتنی ہیں, لائبلٹیز کو ایسٹ سے مائنس کر دیں تو وہ مائنس میں ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں کروڑوں روپے کا قرضہ انہوں نے دینا ہوتا ہے. ان کی آج جاب چلی جائے تو وہ بینکرپٹ ہو جائیں گے اور ان کو بہت سارا قرضہ دینا ہوگا. تو اور اگر آپ جنرلی پاکستان, انڈیا, دیسی ممالک میں ہمارے دیکھیں تو میجورٹی لوگ جب ایجوکیشن لیتے ہیں, بی ایس سی کرتے ہیں, بی سی اور 16 ایئر ایجوکیشن کرتے ہیں, تو جنرلی وہ اپنی فیملی سپورٹ سے کر رہے ہوتے ہیں, یا کم از کم قرضہ لے کے, اسٹوڈنٹ لون ان کے اوپر نہیں ہوتے. اسی طرح گھر جو ہوتے ہیں وہ نارملی ان کی فیملی کی ملکیت ہوتے ہیں جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں, چاہے چھوٹا گھر ہو مگر وہ ان کی ملکیت میں ہوتا ہے. کافی سارے لوگ کرائے پہ بھی رہتے ہیں اور چھت ان کے پاس ہوتی ہے. اسی طرح جو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے ایسٹس اونرشپ میں ہوتے ہیں. اسی لیے جب 2009 میں امریکہ میں یا پوری دنیا میں ایک مارٹگیج کرائسس آیا تو پوری دنیا میں ریسیشن آ گیا, اور کرائسس کی وجہ سے لوگوں کے گھر چھن گئے, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. امریکہ میں بھی لوگوں نے خودکشیاں کی, مگر پاکستان میں کوئی فرق ہی نہیں. امریکہ میں تو پراپرٹی پرائسز اتنی نیچے آ گئی, پاکستان میں پراپرٹی پرائسز کو کوئی فرق نہیں پڑا. اور اس کی وجہ یہ تھی
کہ ہر بندہ اپنے گھر کو اون کرتا تھا. کیش اکانومی ہے, کوئی قرضے پہ گھر نہیں ہے, کوئی یہاں پہ سارے لوگ اپنی چیزوں کو اون کرتے ہیں. اور اس لیے جب ہاؤسنگ مارکیٹ خراب ہوئی تو وہ لوگوں کو تو کوئی اس کو قرضے نہیں دے رہے, وہ اپنے ایسٹس کو لے کے بیٹھ گئے. سو یہ ایک پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جنرلی لوگوں کے پاس ایسٹس ہیں اور کم از کم ان کے پاس قرضے اتنے زیادہ نہیں ہیں. اور اس وجہ سے گیون کہ ایک ایوریج امریکی کروڑوں کے قرضہ دار ہے جو کہ اس نے خود دینا ہے اور پاکستانی قرضہ دار نہیں ہے, تو وہ اس جنرلی ان سے بہتر حالات میں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ کیا کوئی آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں کیا ان کو وہ ہیلدی ہیں, سانس لے رہے ہیں, اللہ نے ان کو پورا باڈی اچھی باڈی دی ہوئی ہے, کام کر سکتے ہیں, ان کو کوئی بیماریاں نہیں ہیں. ماشاءاللہ پاکستان میں بائی اینڈ لارج آپ کو کافی سارے لوگ ہیلدی ملتے ہیں. آپ کو اگر آپ ان سے پوچھیں کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو کل کا کھانا نہیں ملے گا یا ہفتے کا کھانا نہیں, یا آپ کو بھوکا سونا پڑے گا, کتنے لوگ ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں, تو آپ کو بڑے مشکل سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ تو خیر اتنا چیریٹی کا نظام بھی اتنا اسٹرانگ ہے, مگر ان جنرل جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا 40-50 ہزار کی نوکری کر رہے ہیں, تو گھروں میں وہ بھوک کا خطرہ نہیں ہے کہ میں بھوکا سوؤں گا یا میرے بچے بھوکے سوئیں گے. اور اسی طرح ان کے گھروں پہ سر پہ چھت ہے. کیا کتنے لوگ ہیں جو کہ نوکریاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں لگتا ہے کہ کل کو میرے گھر پہ میرے سر پہ چھت نہیں رہے گی, یا کل اگلے مہینے کا میں کرایہ نہیں دے سکتا, یا تو وہ بھی آپ کو نسبتاً کم لوگ نظر آتے ہیں. اور اگین میں اس وقت ہمارے جو آفس ورکرز ہیں, ایون اس کے اندر بلو کالر ورک فورس ہے, وائٹ کالر ورک فورس ہے, اس لیول پہ میں بات کر رہا ہوں, بٹ ہمارے ایگریکلچر میں بھی ایسی سچویشن ہے. اور پھر ایک سوشل سیفٹی کا نظام ہے. ہمارے یہ جو سوسائٹیز ہیں یہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کی فیملی ہے. نارملی ہمارے جو دیسی ممالک ہیں یہاں پہ ایک پوری فیملی سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ ایک یا دو بندے کما رہے ہوتے ہیں تو 6 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اور نارملی ایک سیفٹی نیٹ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھائی اگر امیر ہے اور دوسرا بھائی کو بھوکا سونا پڑا ہے. امریکہ میں بھائی بھی بھائی کو سپورٹ نہیں کرے گا, اور اگر ایک بھائی سڑک پہ آ گیا, ہوم لیس ہو گیا, تو شاید اس کے رشتہ دار اس کو سپورٹ نہ کریں اور پھر تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملے. مگر پاکستان میں ایک سوشل سیفٹی نیٹ فیملی سسٹم کے تھرو اویلیبل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جنرلی فیزیولوجیکل نیڈز لوگوں کی میٹ ہے, ان کو اس کا خطرہ نہیں ہے. اسی طرح سیفٹی نیڈز ہیں کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں, ایسی جگہیں جہاں پہ ایسا قبائلی نظام ہے جہاں پہ شاید جان کا تحفظ نہیں ہے, یا اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی رہتے ہیں اور وہاں پہ جنگل کا قانون ہے. تو بائی اینڈ لارج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگوں کو جان کا خطرہ نہیں ہے. اسی طرح نوکریاں لگی ہوئی ہیں, یہاں تو خیر پکی نوکریاں بھی اتنی ساری جاتے ہیں, کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اتنے سارے سرکاری ملازم ہیں, تنخواہیں آ رہی ہیں. اسی طرح بائی اینڈ لارج امپلائمنٹس آر دیئر. میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے جاب سیفٹی ہے یا نہیں ہے. پاکستان میں جو پکی نوکری ہوتی ہے, پکی نوکری کا کانسیپٹ تو مطلب اب دنیا میں ختم ہی ہوتا جا رہا ہے, مگر پاکستان میں ابھی بھی پکی نوکری کے پیچھے لوگ ساری زندگی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ جو پکی نوکری جس کو کہہ رہے ہیں, میرے نزدیک تو وہ ایک طرح کا شرک ہے کہ آپ رازق اللہ کی ذات کو نہیں مان رہے, آپ ایک حکومت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس نے میرا رزق کا انضام اب سنبھال لیا, تو مرتے دم تک میرا اور میرے بچوں کا رزق جو ہے یہ اب پکا ہو گیا. تو میرے خیال میں تو رازق اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے اوپر ہی بھروسہ ہونا چاہیے. تو وہ جو پکی نوکری کا کانسیپٹ اول تو وہ ویسے ٹھیک ہی, مگر میں دیکھتا ہوں کہ ایون آئی ٹی سیکٹر میں اور ایسے ہمارے سیکٹرز ہیں
جہاں جاب سیفٹی کو لے کے لوگ ہر وقت ڈر میں رہتے ہیں, ایک اسٹیٹ آف فیئر میں رہتے ہیں کہ میری نوکری نہ چلی جائے. حالانکہ جو اس وقت دنیا میں نیڈ ہے, اسپیشلی آئی ٹی ورک فورس تو ڈھونڈے نہیں مل رہی ہوتی, اور جو جس کو اپنا کام آتا ہے تو اس کے لیے تو امپلائرز میں کھینچا تانی ہوتی ہے, ریموٹ ورکنگ, ریموٹ آفرز ہیں, فری لانسنگ, اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ میں نہیں دیکھتا کہ ایک بندے کو اگر اپنا کام آتا ہے تو وہ اس کو نوکری کی کمی ہو. مگر سٹل ایسے لوگ بھی وہ جاب سیفٹی کو لے کر ایسی ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے پوٹینشیل کو نہیں پہنچ سکتے. ایک سرکاری جاب لے لی اور اب وہاں پہ اپنا پورا پوٹینشیل تباہ کر دیا, ساری زندگی کچھ اچیو شاید نہ کریں اور نیگیٹو ایک ماحول میں بیٹھے رہیں, مگر صرف اس لیے کہ مجھے جاب سیفٹی ہے. تو ان جنرل جو امپلائمنٹ, پرسنل سیفٹی کے مسائل ہیں, جو ہیلتھ ہے, نارملی پاکستان کے ہسپتالوں میں ہیلتھ کیئر ان جنرل بیسک ہیلتھ کیئر مل رہی ہوتی ہے. یورپ یا امریکہ میں اگر آپ جائیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 6 مہینے آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے آپ کی باری آنے میں. پاکستان میں ہسپتال ہیں جہاں پہ فری علاج ہوتا ہے, فری دوائیاں, سب کچھ. میں جانتا ہوں لوگوں کو راولپنڈی کارڈیالوجی میں جا کے پورے اسٹنٹ ڈلوا کے ہارٹ کا آپریشن اور چند 100 روپے صرف اس کے لگے ہوں گے. تو اور پھر کمپنیز ہیں جو کہ ہیلتھ کیئر دے رہی ہیں, اور کمپنیز ہیں جو کہ ہیلتھ بینیفٹس دے رہی ہیں. تو سیفٹی نیڈز بھی لوگوں کی ان جنرل آفس ورکرز کی میٹ ہوتی ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بیمار پڑ گیا تو مجھے ہیلپ ملے گی, اگر مجھے بھوکا نہیں سونا پڑے گا, میں سب کچھ آتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہماری پاکستانی عوام یہ فزیولوجیکل نیڈ اور سیفٹی نیڈ کے اندر ہی پھنس کے رہ گئی. ان کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کل ہو نہ ہو, کل کو ہمارے پاس کھانے کا بچے نہ بچے, کل کو پتہ نہیں میرے سر پہ چھت ہو یا نہ ہو, اور وہ کل کی وری میں وہ ساری زندگی ہولڈنگ میں لگے رہتے ہیں, کہ جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں, نہیں یہ بھی جمع کر لو, یہ بھی جمع کر لو, کل کا نہیں پتا, اور اس چکر میں اپنی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں. اس سرکل سے باہر ہی نہیں آتے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. پہلے تو ہماری پچھلی جنریشن میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک سرکار, آپ نے ایک ساری زندگی, ایک باپ نے محنت کی اور ساری زندگی کا اس کا نچوڑ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک گھر بناتا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد, اور اس گھر کو بیچارہ وہ 5-10 سال بھی انجوائے نہیں کرتا تھا, اور وہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں میں جو اس گھر کا حال ہوتا تھا اس سے بکھرے ہوتے تھے. تو ساری زندگی اس گھر کے لیے اس نے قربان کر دی. تو امریکہ میں تو لوگ گھر نہیں بناتے, وہ تو اپنا لائف سٹائل میک شور کرتے ہیں, اپنے پہ انویسٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. وہی پیسے جو آپ نے 1 کروڑ کا گھر بنانا ہے یا زیادہ 2-3-4 کروڑ کے گھر بنانے, وہی 1 کروڑ آپ نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ لگایا ہو, ان کی گروتھ پہ لگایا ہو, تو سوچیں کہ وہ شاید اس کو وہ سیفٹی کی نیڈ ہی نہیں ہوگی, وہ جتنا سکسیسفل ہو سکتے ہیں. مگر وہ ہم جمع کرتے رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد نہ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کو گرو کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک غریب بیک گراؤنڈ سے آئے, اور پھر وہ کسی طریقے سے انہوں نے پڑھ لکھ گئے, پھر انہیں یورپ چلے گئے, امریکہ چلے گئے, اور جب وہ یہاں باہر کے ملکوں میں گئے تو انہوں نے پھر پی ایچ ڈی کر لی, کسی نے ماسٹرز کر لیے, کوئی بہت اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ بن گئے, اور انہوں نے جب وہ اتنی ایجوکیشن لے لی انٹرنیشنل, تو پھر انہوں نے ایک اچھی نوکری ملی, اور وہ اچھی نوکری مل کے ان کو اتنے لاکھوں کی تنخواہ آنے لگی. مگر وہ ویسے تو امیر ہو گئے, ان اپنی تنخواہ مل رہی ہے, ان کو سیفٹی ہے, یورپ میں بھی بیٹھے, امریکہ میں بیٹھے, سب کچھ ہے, مگر سوچ نہیں امیر ہو سکی, سوچ ان کی غریب رہ گئی. تو وہ ہر چیز کو, جو تنخواہ ملی, جو پیسے ملے, اس کو جوڑنے لگے, جوڑ کے ساری زندگی انہوں نے پلاٹ لیا, 2 پلاٹ لیے, 3 پلاٹ لیے, 10 پلاٹ لیے, 20 پلاٹ لیے, اور آپ ان کی پراپرٹیز دیکھیں تو وہ بڑھتی جاتی ہیں, اور اس کو خود ان کے آپ لائف سٹائل دیکھیں گے تو وہ ایسے رہ رہے ہوں گے جیسے بالکل اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالا ہوگا, اپنی فیملی کو بھی تکلیف میں ڈالا ہوگا. ایسی لائف چوائسز لے رہے ہوں گے کہ ان کی گروتھ پہ بھی نہیں انویسٹ کریں گے. ایون یہاں تک کہ اگر کہیں ٹریول کرنا پڑ جائے تو ایئر لائن کا ٹکٹ بھی وہ ان کو اس پہ بھی
جب تک وہ پورے سال میں لو ترین کوئی سیل پہ نہ لگا ہو تو وہ ٹکٹ نہیں خریدیں گے، اور ایک اذیت میں پڑے رہیں گے ساری زندگی، جسٹ بیکاز کہ وہ اس غریب سوچ سے باہر نہیں آ سکے، اور اس کی وجہ سے وہ ہورڈنگ تو کرتے رہے ساری زندگی، مگر اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں تلاش کر سکے، اپنی گروتھ نہیں اچیو کر سکے، نہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کو اس لیول پہ لا سکے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن نیشنز چلی جاتی ہیں اور ان کے بچے جا پاتے ہیں۔ تو یہ جو غریب سوچ ہے یہ سب سے بڑی دشمن ہے ہماری، اور اس کی وجہ سے ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی، جو آپ کو آگے جانے نہیں دیتی، اور انسیکیورٹی از اے مدر آف آل دا ایولس، a lot of problems۔ ہر نیگیٹو جو بیہیویئر ہے وہ انسیکیورٹی سے اور فیئر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ سو اس فیئر سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کم از کم فزیولوجیکل نیڈز اور سیفٹی نیڈز میں نہیں ہیں۔ ہاں چیلنجز ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پانی چاہیے تو آپ کو کہیں سے ٹینکر منگوانا پڑ گیا، آپ کو بجلی چاہیے تو کوئی یو پی ایس لگوانا پڑ گیا، مگر کیا آپ لگوا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ تو جنرلی آپ کو وہ وسائل نظر آتے ہیں۔ جب انسان ان چیزوں سے باہر آتا ہے میزلو کے مطابق، تو وہ پھر لو اینڈ بلونگنگ، دوستی، فیملی، میری سوسائٹی میں لوگوں، تو وہ لو اینڈ بلونگنگ کی نیڈ ہوتی ہے۔ ایک اکیلا بندہ، ایک ریسرچ ہے امریکن یونیورسٹی کی کہ آپ اگر جو سب سے زیادہ لمبی زندگی کا راز یا خوشی کا راز انہوں نے دیکھا کہ لانگ اینڈ ہیپی لائف جن کی تھی، وہ ان لوگوں کی تھی نہ کہ جن کے پاس پیسہ تھا یا کچھ اور تھا، بلکہ جن کے پاس بڑھاپے تک ارد گرد ان کے دوست یار تھے، ان کی فیملی تھی، اور اس طرح کے ریلیشن شپس تھے۔ تو یہ انسان کی نیڈ بہت اسٹرانگ نیڈ ہوتی ہے، اور پاکستان میں تو الحمدللہ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دو ہمارے سوشل سرکلز بڑے ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جس ڈگر پہ ہماری نیشن چل پڑی ہے تو اور ویسٹ کے کو اندھا دھند فالو کریں، تو یہ اب جو ہمارے سرکلز ہیں فیملی کے بھی، وہ بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دوستی کے سرکل بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ریئل فرینڈشپس ختم ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کی فرینڈشپس جن کی کوئی وقت نہیں ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ جو بہت بڑا ٹریجر ہے ہمارے پاس، جو ہمارا فیملی ویلیوز ہیں ہماری، اور ہمارا ایک فرینڈشپس کا نیٹ ورک ہے جہاں ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں ہم لوگ، یہ بہت بڑا سرمایہ۔ امریکہ جیسے ملک جہاں پہ امریکہ نے کہا کہ ہم اسٹیٹ ہر چیز کی رسپانسبلٹی لے گی، آپ کے بچوں کی بھی، اگر آپ دھیان نہیں کریں گے تو ہم آپ کے بچے لے لیں گے، اگر کوئی سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے تو ہم اس کو بھی ہم لے لیں گے، ہر چیز کی ذمہ داری اسٹیٹ اٹھا لے گی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک انسانی جو سوسائٹی ہے، یہ اس میں تباہی کا، یہ اس میں نیچرل فینومینا نہیں ہے، اور اسٹیٹ جب یہ رسپانسبلٹی بچوں کی اٹھائے گی یا سوسائٹی کی اٹھائے گی تو وہ ایک اس کو خرابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اسی لیے اب وہ بھی اس چیزوں کو لرن کریں اور واپس ادھر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ سوسائٹی خود اپنے نیٹ ورکس کے اندر ہی ان مسائل کو حل کریں۔ جیسے کہ امریکہ میں پہلے پاگل خانے ہوتے تھے، جہاں پہ آپ کوئی پاگل ہے تو اس کو وہاں جمع کرا دیں، آپ کے پیرنٹس بوڑھے ہو گئے تو انہیں آپ فیملی ہومز میں جمع کرا دیں، مگر اب وہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے سوسائٹی میں کتنی، ایک تو اس کا نقصانات کتنے ہوئے، تو اب انہوں نے پاگل خانے بند کر کے واپس سوسائٹی میں وہ لوگوں کو اب ایون پیسے دیتے ہیں کہ آپ یہ جو پاگل ہیں ان کو آپ گھر رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، سوسائٹی میں انٹیگریٹ کریں تاکہ یہ بہتر ہو سکیں۔ تو یہ ماڈلز ہمارے لیے ایک گفٹ ہیں، اور ہمیں اس کو کنٹین رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ہیومن نیڈ ہے جو میزلو نے ڈیفائن کی، اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر ایک بھوکا پیٹ کا بندہ ہے تو وہ شاید رشتوں میں بھی اس کی تلخیاں ہوں اور اس کو رشتہ داریاں بھی نہ چاہ رہی ہوں، تو پہلے اپنا بھوکا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، پھر بندہ بڑا سوچتا ہے۔ تو اس سینس میں فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈز سم ٹائمز ٹیک پریسیڈنس اوور فیملی، اور اگر ایک اچھی اسٹیبل فیملی ہوگی تو اس کی ریلیشن شپس بھی اچھی ہوں گی۔
اس کے بعد پھر سیلف اسٹیم کی نیڈ آ جاتی ہے. سیلف اسٹیم کی نیڈ آج کل ہمیں بڑی نظر آتی ہے کیونکہ اب سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن آ گئی ہے پاکستان میں. یہ ریلیٹیولی اب ایسے بچے جن کے پیرنٹس نے بڑی اسٹرگل کی اور اب وہ فزیولوجیکل سیفٹی نیڈز سے آگے تو وہ خود تو شاید اتنے سیکیور نہ فیل کرتے ہوں، انسیکیور فیل کرتے ہوں، مگر ان کے جو بچے پیدا ہوئے وہ تھوڑے سے اچھے حالات میں پیدا ہوئے. انہوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی، انہوں نے کبھی مسائل نہیں دیکھے، انہوں نے کبھی چھوٹے چھوٹے گھروں میں پرابلمز نہیں دیکھے. تو یہ جو جنریشن ہے یہ اس کے اندر وہ انسیکیورٹیز نہیں ہیں. اسپیشلی جن زی میں اگر جو مڈل کلاس میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو ریلیٹیولی بہتر مائنڈ سیٹ میں پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے وہ بھوکا پیٹ والی سوچ نہیں ہوتی، ان کی غریب سوچ نہیں ہوتی، مگر وہ پھنس جاتے ہیں آ کے سیلف اسٹیم کے سٹیج پہ، جہاں پہ انہیں رسپیکٹ چاہیے، جہاں پہ انہیں سوشل سٹیٹس چاہیے، ریکگنیشن چاہیے، جہاں پہ وہ فریڈم ان کو چاہیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری یوتھ اس وقت ٹک ٹاک اور فیس بک اور ادھر بس لائکس کے چکر میں مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ جانتے ہوں، میں جہاں جاؤں مجھے وی آئی پی اسٹیٹس ملے، مجھے لوگ کو سلام کریں، مجھے کچھ جھک کے سلام کریں، میں فلانی گاڑی رکھ لوں تو مجھے عزت ملے، میں فلانی کمپنی میں چلا جاؤں وہ بڑا برانڈ ہے تو مجھے لوگ زیادہ رسپیکٹ کریں گے. اور تو وہ محتاج ہو جاتے ہیں ان ورلڈلی چیزوں کا، اس سٹیٹس، سوشل سٹیٹس کا. اور سٹیٹس اس وقت سب سے بڑی بیماری بن چکی ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی یوتھ کے لیے، اور سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ اپنی جان عذاب میں ڈال لیتے ہیں، قرضوں میں جا کے ایسی لائف چوائسیز کرتے ہیں، ایسی نوکری لے لیں گے جس میں پھر دے آر ناٹ پیشنیٹ، وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے مگر صرف اس لیے کہ اس میں پیسے زیادہ مل رہے ہیں، اس میں سٹیٹس زیادہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی سیلف اسٹیم کو زیادہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے اس میں پھنس کے رہ جاتے ہیں اور ساری زندگی اس میں پھنسے رہتے ہیں. اور جن زی میں دیکھتا ہوں یہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے سیلف اسٹیم کا. اس ساری چیز کو جب آپ کانکر کریں گے، ان ساری ہیومن نیڈ سے آگے آ جائیں گے، تو دین یو ایونچولی کم ٹو اے لیول جہاں پہ آپ اپنا زندگی کا مقصد سوچتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں، اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، میرا پوٹینشیل کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. کیا میں نے بس اسی طرح ایک جس کو ایک حیوانی نیڈز بھی کہتے ہیں کہ جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، جانور بھی فیملی بناتے ہیں، جانور بھی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، یہ ساری ایک حیوانی نیڈز بھی ہیں اور انسانی نیڈز بھی ہیں، مگر انسان کا مقصد تو اس سے بڑھ کے ہے. تو پھر انسان جب ان حیوانی نیڈ سے آگے آتا ہے تو دین دے اسٹارٹ ٹو لک ایٹ کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا پوٹینشیل کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس دنیا میں کیا چینج لے کے آ سکتا ہوں، اور مجھے اللہ نے بلایا کس لیے. تو اس سیلف اسٹیم کو جب انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ان ساری باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر اس کے مائنڈ سے انسیکیورٹی بھی نکل جاتی ہے، پھر اس کے مائنڈ سے فیئر بھی نکل جاتا ہے، پھر وہ اس کو ڈر بھی نہیں رہتا کہ کل کو کیا ہوگا، بیکاز دیٹ پرسن وہ پھر اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے اپنے اوپر کہ اس کو پتا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ نے رزق دینا ہے، کسی سیٹھ نے نہیں دینا، کسی گورنمنٹ نے نہیں دینا، تو وہ پھر جب اس لیول پہ بندہ پہنچتا ہے تو پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیسی ملکوں میں لوگ پیشنیٹ نہیں ہیں اپنے کام کے بارے میں، گھسیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، اب دوبارہ منڈے آ گیا، اب مجھے دوبارہ دفتر جانا پڑے گا، مجھے کام کرنا پڑے گا. اور اس وجہ سے آپ نے ساری زندگی ایسا کام کرتے گزار دی جس کے بارے میں آپ پیشنیٹ نہیں ہیں، تو آپ کس سے دنیا میں کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے آپ امریکیوں اور چائنیز اور ان ساروں سے آگے بڑھ پائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کریں. مگر بیونڈ میزلوز اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے صحابہ کی ٹریننگ کی، تو وہ تو اتنے فائنینشلی، ہمارے لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم کیسے بڑا سوچیں، ہم کیسے، یہ تو بھرے ہوئے پیٹ والوں کا کام ہے کہ وہ بڑا سوچیں. ہمیں تو اپنے
اپنے روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے فرصت نہیں ہے. تو آپ ہمیں تو اگزامپل لینی چاہیے صحابہ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اس وقت میجورٹی صحابہ جو تھے وہ تو ان کا تو کھانا پینا بھی بہت زیادہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے. کبھی کبھی بھوکا سونا پڑتا تھا, کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے تھے بھوک کی وجہ سے, اور ان کی کبھی ان کے پاس وسائل نہیں تھے فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈز جن کی آپ بات کرتے ہیں. سے وہ اسلام پہ جب آئے, ایمان لے کے آئے, تو ان کے تو جان کے دشمن ہو گئے کفار بھی. نہ سیفٹی ان کو اویلیبل تھی, نہ ان کے پاس فزیولوجیکل نیڈز پوری طرح میٹ تھی ان کی, مگر ان کی ٹریننگ ایسی تھی, وہ کلچر ایسا تھا کہ ان کا یقین تھا اللہ پہ, ان کا یقین تھا اللہ رازق ہے, ان کا یہ دنیاوی شکلوں پہ یقین نہیں تھا. تو وہ بغیر اس میزلو نیڈ کو پورا کر کے, بغیر اپنے پیسے کما کے, کہ میں پہلے فزیولوجیکل نیڈ پوری کروں گا, پھر میں سیفٹی نیڈ پوری کروں گا, پھر میں اپنی فیملی بناؤں گا, پھر میں کوئی سوشل سٹیٹس لوں گا, بعد میں پھر میں سوچوں گا کہ میں نے دنیا میں کرنا کیا. تو وہ اس طرح نہیں, وہ ڈے ون سے شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی ٹریننگ کی تھی, وہ سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف اسٹیم, سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچ گئے. ہر صحابی ایک ایسے اسٹرانگ پلر کے طور پہ ثابت ہوئے کہ انہوں نے دنیا پہ حکومت کی, انہوں نے دنیا میں مورل سٹینڈرڈ سیٹ کیے, انہوں نے ایتھیکل سٹینڈرڈ سیٹ کیے, انہوں نے ملٹری اسٹریٹجیز اور ملٹری اکمپلشمنٹس کر کے دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو سائنس نہیں, ہمارے پاس تو ٹولز نہیں, یہ تو بڑی طاقتور قومیں ہیں یہ رومنز اور جو پرشنز سے, بٹ انہیں اپنے اوپر یقین تھا, وہ سیلف ایکچولائزڈ لیول پہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا, اس کا شکر کریں اور میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. آئی بلیو کہ یہ جو ہمارے ملک میں مایوسی پھیل چکی ہے اور ہمیں ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, یہ ایک بس ایک نیگیٹو لوگوں نے, ہمارے دشمنوں نے, یا ہر طرح کے غلط لوگوں نے ایک ہمارے دماغ کو پوائزن کر دیا کہ جی آپ تو کچھ کر نہیں سکتے. اپنی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنے پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنے فیئر سے نکلیں, اپنی گریڈ سے نکلیں, اپنے زندگی کا مقصد پہچانیں اور آگے مقصد کے لیے محنت کریں. دینے والا اللہ ہے.